ویسے تو روزانہ ہی کئی مسائل لوگ پوچھتے ہیں اور جواب کا موقع ملتا ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ ان مسائل کو پوچھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ مردوں کو ایصال ثواب اور ان کو ثواب پہنچانے کا مسئلہ ہے کہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ بھیجیں اور اپنے مردہ مرحوم کو کوئی ثواب پہنچائیں۔ تو ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ اصولی بات یہ سمجھ لی جائے کہ کوئی بھی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو اور اس عمل کے کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملنے کے وعدے، فضائل موجود ہوں۔ اب ہم کوئی ایک عمل کرتے ہیں اور اس میں نیت یہ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں زندہ یا مردہ مرحوم کو اس کا تمام ثواب عطا کیا جائے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ثواب اس مردہ یا زندہ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی حقیقت ہے اور اس کا اصولی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے۔ اس سے ہمیں تین باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے عمل نیک ہونا چاہیے، کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس پر اجر و ثواب مل رہا ہو۔ اگر کوئی عمل ہم نے ایسا اختیار کیا جس عمل کو ہم آگے ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ عمل ایسا ہے کہ جس پر کوئی نیکی نہیں ملتی، ہمیں خود پتہ ہے کہ اس پر کوئی نیکی نہیں مل رہی، تو وہ ایصال ثواب کے طور پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس عمل کا ہمیں فائدہ نہیں مل رہا، ہمیں ثواب نہیں مل رہا، تو دوسروں کو کہاں ملیں گے؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ ایسا عمل ہونا چاہیے جس پر اجر و ثواب کی امید ہو۔ اب ایک کام ہے خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے، اب وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ جس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں، اور اس کام کو کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے والد کو، ہماری والدہ کو، ہمارے مرحوم بھائی کو اس کا ثواب پہنچے، تو ثواب تو نہیں پہنچے۔ ثواب اس وقت پہنچے گا جب خود کو مل رہا ہو، پھر دوسروں کو پہنچے۔ اور اس میں ایک دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ چاہے زندہ کو ہم ایصال ثواب کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور مردہ مرحوم کو ایصال ثواب کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے ثواب پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مرنے والے مردہ کی مثال ہمارے حق میں ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ہوئے وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے اور وہ امداد کا، مدد کا منتظر ہے، اسی طرح سے مرنے والے اپنے والدین، اپنے اعزہ و اقارب، بہن بھائی، دوست احباب سے کی طرف سے دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور جب ہم میں سے کوئی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، کوئی نیک اعمال بھیجتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ان کے لیے یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی نیک عمل ان تک پہنچائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زندہ لوگ کوئی استغفار کر کے اپنے استغفار کو بھیجتے ہیں، اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں اپنے کسی مرحوم کے لیے، تو اللہ رب العزت اس مرحوم کے اوپر پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جب کوئی مردہ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں، تو پوچھتا ہے کہ یہ میرے درجے کیوں بلند ہوئے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے درجے کیوں بلند ہوئے، پوچھتا ہے، تو اسے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی، استغفار کیا، جس کی وجہ سے تمہارے یہ درجات بلند ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم زندہ لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نیڈ رکھتے ہیں کھانے پینے کی، اسی طرح سے مرنے والوں کو ہماری دعاؤں کی، استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے خوب کرنا چاہیے، بہت بڑا تحفہ ہے، ہدیہ ہے کہ ہم اپنے مرحوم لوگوں کے لیے تحفہ بھیجیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو دو باتیں تو یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، کوئی عمل ہم نے ابھی کیا نہیں، اس کو شروع کرنے سے پہلے، مثال کے طور پر تلاوت ہے، اب تلاوت شروع کرنے سے پہلے میں نیت کر رہا ہوں کہ اس تلاوت کا جو ثواب میرے دادا مرحوم کو یا میرے نانا مرحوم کو پہنچ جائے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم تلاوت کر چکے، عمل کر چکے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے، اس عمل کا اجر و ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے، تو یہ عمل بھی صحیح ہے۔ دونوں طرح سے، یعنی عمل کرنے سے پہلے بھی ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں اور عمل کرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کی دعا کر سکتے ہیں۔
اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یہ نفلی عبادات میں ایصال ثواب کرتے ہیں. مثال کے طور پر نفلی نماز پڑھی، نفلی روزہ رکھا یا کوئی نفلی کام کیا، تو اس نفلی کام میں ہم اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر فرائض ہوں، فرض نماز ہو، فرض روزہ ہو، حج فرض ہو، اس میں ہم اپنے مرحوم کی ایصال ثواب کی نیت نہیں کر سکتے. فرائض میں ایصال ثواب کی نیت معتبر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر نفلی عبادت کا، جمہور کا مسلک یہی ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور ہر نفلی عبادت کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہم نماز کی ایصال کریں، نماز کا ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں، تلاوت کا پہنچانا چاہ رہے ہیں، روزے کا پہنچانا چاہ رہے ہیں، حج کا پہنچانا چاہ رہے ہیں، بدنی کوئی بھی عبادت ہے نفلی، ہم اس کا ثواب اور اجر اپنے مرحوم کی روح کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی مالی عبادت ہے، صدقات و خیرات ہیں، اس کا ثواب ہم ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، درود شریف، یعنی کوئی بھی نفلی عبادت ہے اس کا اجر و ثواب ہم اپنے مرحوم تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ جمہور کا مسلک ہے. باقی کچھ کا اختلاف بھی ہے، لیکن ہم تو فالو کریں گے جمہور کو. اور ان کے ہاں ہر نفلی عبادت، چاہے وہ بدنی ہو، مالی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، اس میں ایصال ثواب کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا آج کل کہ ہمارے فلاں مرحوم کو اپنی زندگی میں فلاں چیز کا کھانا پینا بڑا مرغوب تھا، بہت محبوب تھا، تو لہذا ہم وہ چیز صدقہ کرتے ہیں اور نیت یہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم صدقہ کر رہے ہیں بعین ہی وہ چیز اس مرحوم تک پہنچائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کو آم کھانا پسند تھا، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ان کی طرف سے غریبوں کو آم کھلا رہے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ یہ جو آم ہے نا بیانی، یہ آم جو ہے وہ مرحوم تک پہنچ رہا ہے. ایسا نہیں. جو ہم صدقہ کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب پہنچے گا، ایسا نہیں کہ وہ چیز پہنچ جائے گی. جیسے آج کل بہت سارے لوگ کھانے پینے کی چیزیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور خوب کھلا رہے ہوتے، پلا رہے ہوتے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہی کیوں کھلا رہے، اور کچھ نہیں کھلاتے آپ، ہمیشہ یہی کھلاتے ہو؟ کہتے ہیں مرنے والے کو یہی پسند تھا، تو یہ چیز ان تک پہنچے گی تو اسے خوشی ہوگی. ایسا نہیں. اب کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ پیاس کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت کا مرتبہ ملا، لیکن اللہ نے ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو، ان شہداء کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند و بالا کر دیا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا زیادہ ہے، ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو پانی پلائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ پانی جو ہے وہ شہدائے کربلا کی روحوں کو پہنچ رہا ہے چونکہ وہ پیاسی ہیں. ایسا نہیں. اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تو اس لیے یہ نیت اور ایسا سمجھنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم جو صدقہ کر رہے ہیں بعینی ہی وہ صدقے کی چیز، وہ فروٹ، وہ پھل، وہ کھانا، وہ پینا، وہ میت تک پہنچنا نہیں، بلکہ اس کا اجر و ثواب پہنچ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.